محبت فطری ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے، بہنوں بھائیوں سے، یہ محبت فطری ہے۔ تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ کمال دیکھا جاتا ہے، نہ وصف، نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے حبشیہ ماں ہو، اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے، اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت شرعی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے وہ محبت فطری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے جو بھی پہلو مقرر کریں، عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال ہے، یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے ہمارا، یہ معالج ہے، اس نے علاج کیا ہے، ہمارے مرض دور کیے ہیں، اس لیے اس سے محبت کی۔ جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے، کشف الدجی بجمالہ۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو پھر اس سے پیار کیجئے، حسنت جمیع خصالہ۔ تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ۔ تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں، ہر شان میں نرالے ہیں، اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور کائنات نے ان سے محبت کی اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی، کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ۔ احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا، درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جان دے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اس نبی سے محبت ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے احکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں۔ ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارا انداز حیات حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو، جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں، ہمارا عمل رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ السلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو۔
آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں۔